رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین و ناظرین، آج اسماء ذات الہی میں اسم ذات یعنی یا اللہ، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ آئیے ہم سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ کائنات کی تمام چیزیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کے نام کی تسبیح کرتی ہیں۔ تمام جن و انس اسم ذات کی تسبیح کرتے ہیں۔ آئیے اسم ذات کی تفہیم حاصل کریں۔ اسم ذات یعنی اللہ، یہ جب مالک کون و مکان خالق کل جہاں نے اپنے ظہور کا ارادہ کیا تو ظہور کے دو پہلو تھے، ایک جلالت کا پہلو، جلال کا پہلو، اور دوسرا جمال کا پہلو۔ اللہ اسم ذات جلال کے پہلو سے ہے، اور اس نے ظہور فرمایا جمال کے پہلو سے، اپنی صفت رحمت پیدا کی۔ رحمت کو اس کا موصوف کو نہیں تھا، اپنے اوپر فرض کیا۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر لاگو کر لیا، از خود اختیار کیا کہ میں جو بھی کروں گا انداز رحمت کے ساتھ کروں گا۔ اب ہر چیز میں اس کی رحمت جھلکتی ہے۔ رحمت کو پیدا کیا، رحمت کے 100 حصے کیے، 14 نورانی حروف تخلیق کیے۔ ان نورانی حروف کو استعمال کرتے ہوئے اپنے 2 اسماء، جن کو اسماء اعظم تخلیقی کہتے ہیں، اسم رحمان اور اسم رحیم، وہ رحمت کو کے متصرف بنائے، کنزیومر بنائے، رحمت کو ایک ادارے کی شکل دی، اور نور رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظہور جمال ہوا۔ اس میں اللہ قرآن پاک میں 2697 دفعہ وارد ہوا ہے، 980 بار مرفوع اللہ، 592 بار نسب کے ساتھ، اور 1125 دفعہ جر کے ساتھ، یعنی مجرور حالت میں۔ اللہ واحد ہستی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ صرف واحد نہیں بلکہ احد ہے۔ آپ اس کو جس پہلو سے بھی دیکھیں، اگر یہ صرف الف کی شکل میں ہو تو پھر بھی اللہ ہے۔ اگر الف کو دائیں طرف سے ہٹا دیں تو للہ بن جاتا ہے، جس کے معنی ہے واسطے اللہ کے۔ اگر الاسلام کو بھی ہٹا دیا جائے تو لاہو بن جاتا ہے، واسطے اس کے۔ اور اگر
اس لام کو بھی ہٹا دیں تو صرف ہو رہ جاتا ہے، جو اس میں اشارہ ہے اللہ کی طرف، یعنی وہ، اور کائنات میں مرکزیت کے اعتبار سے وہ ایک ہی ہے، اسی ہو کو جو بغرض تفخیم سمجھنے کے نقطہ نظر سے آپ یوں دیکھیے کہ یہ ضمیر متصل ہے جو واحد مذکر غائب کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اگر یہ ضمیر منفصل ہو تو ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ہو ہی کی شکل ہے۔ اسی کو بر صغیر کے بہت بڑے صوفی سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں ایک خوبصورت انداز کے ساتھ اختیار فرمایا۔ اللہ کو اگر آپ دوسری طرف سے ہے ہٹا دیں پھر بھی اللہ، اور اگر آپ دونوں لام ہٹا دیں پھر بھی الف، تو اللہ صرف الف کی شکل میں بھی احد ہستی پر، واحد ہستی پر دلالت کرتا ہے۔ آپ لفظ حرف الف اس کے اندر معجزن جلال اور جمال ملاحظہ فرمائیں، اس کی تمکنت ملاحظہ فرمائیں، اس کا جاہ و جلال ملاحظہ فرمائیں۔ الف کی شکل بالکل سیدھی، عمودی، استادہ، نہ اس کے نیچے کوئی چیز، نہ اس کے اوپر کوئی چیز، نہ اس کے دائیں کوئی چیز، نہ اس کے بائیں کوئی چیز۔ حروف تہجی میں کوئی لفظ، کوئی حرف الف کی مثل نہیں، کوئی حرف الف کی مثل نہیں۔ الف کی شان و تمکنت، شان و شوکت، جاہ و جلال آپ کو بالکل جدا نظر آئے گا۔ الف فی نفس ہی سورہ اخلاص کی تفسیر ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، کوئی اس کے نیچے نہیں، کوئی اس کے اوپر نہیں، کوئی اس کے دائیں نہیں، کوئی اس کے بائیں نہیں۔ الف پوری جاہ و جلال کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ استادہ اور عمود کھڑے نظر آتا ہے۔ صوفیاء نے، اور اسپیسیفکلی برصغیر کے صوفیاء نے، الف کو کئی اعتبار سے بیان کیا۔ فرمایا علم نہ آوے وچ شمار، اکو الف تیرے درکار، جاندی عمر دا نہیں اعتبار، علموں بس کریں او یار۔ پھر بہت بڑے صوفی سلطان العارفین کا کلام جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہو۔ الف سے مراد اللہ، چمبے دی بوٹی، ہدایت کا چشمہ، اسلام، قرآن، راہ ہدایت، صراط مستقیم۔ اور یہ میرے من کے اندر میرے مرشد گرامی سے مراد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ہمارے دلوں کے اندر اس بوٹی کو، توحید کی بوٹی کو، اسلام کی بوٹی کو کاشت کیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ مومن کے دل میں جب کلمہ توحید جڑ پکڑتا ہے، بیج کی شکل میں کلمہ توحید ڈال دیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ معروفات کو اپناتا ہے، منکرات سے پرہیز کرتا ہے،
اور نفی اسباب دا پانی ملیا۔ کیا معروفات کو اپنانا اور منکرات سے پرہیز کرنا یہ کسی ایک عضو جسمانی کا نام ہے کہ ذریعہ اختیار کی ہوتا ہے، یا کسی ایک جگہ اختیار ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، نفی اسباب دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اپنے جسم کے ہر رونگٹے کے اعتبار سے، جسم کے ہر عضو کے اعتبار سے، اور کائنات میں جہاں بھی ہوں، دفتر میں ہوں، گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، مسجد سے باہر ہوں، ہر جگہ میں نفی اور اثبات کی پابندی کرتا ہوں، معروفات کو اپناتا ہوں، منکرات سے بچتا ہوں، اور اس بوٹی کو میں سیراب کرتا ہوں کہ نفی اثبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، اندر اس بوٹی مشک مچایا، جائیں بوٹی پھلنتے آئی ہو۔ کہ جب یہ بوٹی جوبن پر آئی، جب میرے اندر دعوت توحید نے پورا گل و گلزار کی شکل اختیار کی، باغ و بہار کی شکل اختیار کی، اور جب اس کی آبیاری ہوتی گئی اور یہ جوبن پہ آ گئی، تو پھر یہ دنیا میں اس کی خوشبو پھیلنے لگی۔ پھر میں اپنے دین کو لے کر کائنات تک پہنچا، کائنات کے انسانوں تک پہنچا، ان لوگوں تک پہنچا جہاں تک یہ دین کی روشنی نہیں پہنچی تھی، اور میں نے اس خوشبو سے پورے جہاں کو معطر کرنا شروع کر دیا۔ یہ تفسیر ہے اس آیت کی، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم قرآن کی دعوت کو لے کر آگے بڑھتے ہو، اور تمہیں پیدا کیا ہے انسانوں کے لیے، پورے جہاں کے انسانوں کے لیے، اور تم خیر امت ہو، تم وسط امت ہو، اور تمہیں پورے جہان کو راہ ہدایت کی طرف بلانا ہے۔ تو پھر میں نے اس بوٹی کو لے کر میں آگے بڑھا۔ تو ہر نفس انسان کے تجسس کی آخری منزل، نفس جو ڈھونڈتا ہے اپنے مالک کو، اور جس میں ایک بنیادی جذبہ ہے کہ وہ ہر وقت متلاشی ہوتا ہے، ہر وقت اپنے مالک کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اس کے ہر نفس کے تجسس کی آخری منزل وہ اللہ ہی ہے۔ وہ اسماء صفات کو اسی لیے پکارتا ہے، اسماء صفات کی اسی لیے تسبیح کرتا ہے کہ وہ کائنات میں غور و فکر اسی لیے کرتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ عنقریب ہم آپ کو دکھلائیں گے نشانیاں آفاق میں اور تمہاری جانوں کے اندر، تمہارے جسموں کے اندر، اور اس کا مقصد کیا ہوگا کہ تم حقیقت کبریٰ تک پہنچ جاؤ۔ تمام نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہوئے اور اللہ کے ناموں کی تسبیحات کرتے ہوئے ہر نفس اپنے تجسس کو جب آگے بڑھاتا ہے، اور آخری منزل جب آتی ہے تو وہاں اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور اللہ ہی ہر نفس کے تجسس کی آخری منزل ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ زمان و مکان کا خالق، ماورائے مکان لا مکان و ماورائے لا زمان، وہ جاہ و جلال، وہ شان و شوکت، وہ شہنشاہ ہفت اقلیم، وہ والی کل جہاں، وہ خالق کون و مکان، اس کو جب بندہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا سرگرداں ہوتا ہے، اور اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ میں کہاں ہوں، تو کہاں ہے، یہ مکان ہے کہ لا مکان ہے، یہ جہاں میرا جہاں ہے یا کہ تیری کرشمہ سازی، کہ انسان ہر چیز کے اندر، ہر جزو کے اندر، ہر پھول کے اندر، ہر بہار کی ہر رو کے اندر اپنے مالک کو تلاش کرتا ہے، اور وہ تلاش کرتے کرتے اس کے تجسس کی آخری منزل اللہ ہی ہے۔ وہی اللہ ہے جو انسان کو بالآخر، انسان جب اس کو ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تو میرا متلاشی تھا کہ میرا بندہ کہاں گیا۔ تو وہ اللہ آپ کو تلاش کر رہا ہے، اور یہ انسان اللہ کو تلاش کر رہا ہے۔ یہ وہی اللہ ہے جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، جو آپ کے تجسس کی آخری منزل ہے، جو نہ سمائے تو پورے جہانوں میں نہ سمائے، اور جو مکین بن جائے تو مومن کے دل کا مکین بن جائے۔ اللہ
اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے تصوف کے بانی عالم بے بدل شیخ اکبر الشیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کا تعارف پوچھتے ہیں۔ اللہ ایک صوفی کی نظر میں واللہ مالک کائنات کا اتنا خوبصورت تعارف نہ کہیں پڑھا اور نہ کہیں سنا۔ ملاحظہ فرمائیں اور لطف لیں۔ فرماتے ہیں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، الوہیت میں کوئی اس کا ثانی نہیں، وہ بیوی بچوں سے پاک ہے، ہر رشتے سے منزہ ہے، وہ سب کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسا بادشاہ ہے جس کو کسی وزیر کی ضرورت نہیں، کسی مشیر کی ضرورت نہیں۔ ایسا سانے ہے کہ اس کو کوئی تدبیر سکھانے والا نہیں، وہ بذات ہی موجود ہے اور وہ کسی موجد کا اپنے ہونے کے لیے، اپنے وجود کے لیے کسی موجد کا محتاج نہیں۔ ما سوا اللہ سب چیزیں اس کی محتاج ہیں، تمام عالم اس سے موجود ہے، صرف وہ خود سے موجود ہے۔ وہ عرض نہیں کہ اس کی بقا مستحیل ہو، وہ جسم نہیں کہ اس کے لیے کوئی جہت اور مقابلہ ہو یا طرف ہو، وہ جہات و اقتار سے مقدس اور پاک ہے۔ اس کا دیدار دل سے بھی کیا جا سکتا ہے اور آنکھوں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ بصارت سے اس کی صفات نظر آتی ہیں اور بصیرت سے اس کی قوت و ہیبت نظر آتی ہے۔ وہ جب چاہے اپنے عرش پر مستوی اور جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس استوا سے اللہ کی جو مراد ہو میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ دنیا بھی اسی کی ہے اور آخرت بھی اسی کی، اول و آخر سب اسی کا ہے۔ اس کا مثل نہیں، معقول نہیں، اس کی بے نظیری مجہول نہیں۔ زمانہ اس کو محدود نہیں کر سکتا اور مکان اس کو بلند نہیں کر سکتا۔ وہ اس دم بھی تھا جب مکان نہ تھا، وہ جیسا تھا ویسے ہی رہا ہے اور رہے گا۔ مکان اور متمکن دونوں کو اس نے پیدا فرمایا، زمانے کو بھی اس نے پیدا فرمایا، وقت کو بھی اس نے پیدا فرمایا۔ وہ فرماتا ہے میں ایک ہوں، زندہ ہوں، مجھے مخلوقات کی حفاظت دشوار نہیں۔ اس کی کوئی صفت ایسی نہیں جو مصنوعات کے پیدا کرنے سے پہلے اس کے پاس نہ تھی۔ ایسا نہیں کہ اس کی صفات مصنوعات کے پیدا کرنے کے بعد پیدا ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ ہے کہ حوادث اس میں حلول کریں، کیونکہ یہ قبل اور ما بعد زمانے کے لحاظ سے ہے اور زمانہ اس کی مخلوق ہے۔ وہ تھا، اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہ تھی۔ وہ قیوم ہے، اس پر سب کے قیام کا دار و مدار ہے۔ وہ کبھی نہیں سوتا، وہ قہار ہے، اس کی شناخت و عزت تک کسی کی رسائی نہیں، اس کا مثل کوئی نہیں۔ اس نے عرش پیدا کیا اور استوا کو سلطنت کی حد بنایا۔ اس نے کرسی پیدا کی، بستے زمین اور بلند آسمانوں سے اس کو وسیع تر پیدا کیا۔ اس نے لوح و قلم کو پیدا کیا اور روز قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اپنے علم کے مطابق قلم سے لکھوایا۔ اس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے عالم کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو کہنا بھی کر دیا۔ ارواح کو اجساد میں امین بنا کر اتارا اور ان اجساد کو اپنا خلیفہ بنایا۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو اپنی قدرت کے ساتھ انسان کا مطیع بنا دیا۔ جو ذرہ بھی حرکت کرتا ہے اسی کی طرف حرکت کرتا ہے۔ سب کچھ اس نے پیدا کیا، اس کو کسی کی حاجت نہ تھی اور ایسا کرنا اس پر واجب نہیں تھا کہ وہ ان کو پیدا کرتا۔ پیدا کرنے سے پہلے اس کو ان سب چیزوں کا علم تھا، لہٰذا وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ سب کو اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ تمام اشیاء کے اعداد سے وہ واقف ہے، وہ تمام کلیات کو جانتا ہے۔ اس نے چیزوں کو نظم و ضبط سے پیدا کیا اور وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ محال ہے کہ صفات بغیر ذات کے قائم رہیں۔ پہلے ذات کا مرتبہ ہے، پھر صفات کا۔
پہلے ذات پھر صفات، اور صفات میں پہلے حیات، پھر علم، پھر ارادہ، پھر قدرت اور کلام۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام چیزیں ارادہ الہی سے ہیں، خواہ مکان ہو یا زمان یا اکوان، حقیقی بذات ہی ارادہ اللہ ہی کا ہے، بعید اس کی سماعت کا حجاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ قریب ہے، اور قرب اس کی بصارت کا حجاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ بعید ہے۔ جس طرح اس کا علم، ارادہ اور قدرت قدیم ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی قدیم ہے۔ وہ فضل کے موقع پر عدل نہیں کرتا اور عدل کے موقع پر فضل نہیں کرتا۔ میں شک و شبہ کے بغیر ایمان رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ وقت مقررہ پر موت حق ہے، قبر میں منکر نکیر کا سوال و جواب حق ہے، اجساد کا قبروں سے اٹھنا حق ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا، حوض کوثر پر جانا، میزان کا لگنا، جنت و دوزخ کا موجود ہونا، قیامت کا قائم ہونا، جن سانسوں کو ان میں بھیجا جانا، اور انبیاء و ملائکہ مصالحین کی شفاعت کے بعد دوزخ سے نکالنا سب برحق ہیں۔ مومنین کا جنت میں دائمی نعمتوں سے مستفید ہونا برحق ہے۔ دوزخیوں کا عبدالآباد تک یا جب تک اللہ چاہے دوزخ میں رہنا تمام بھی حق ہے۔ تمام کتب سماویہ برحق ہیں۔ جن تک میری یہ شہادت پہنچے وہ اس کو دوسروں پر ظاہر کر دیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کا نفع بخش دے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ احد ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا اور باپ نہیں، نہ اس سے کوئی ہے نہ وہ کسی سے ہے، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ والسلام وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔